ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے, کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا, لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, وہ کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہنے, ایک طرف کہہ رہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو, دوسری طرف کہہ رہے انہوں نے چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں, احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کو میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ رہے نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت عباس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ ایک حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہی ہے. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو, ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی. پردہ کر کے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا کیسا ہے؟ میں نقاب اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں لیکن ہتھیلی اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں.
کبھی ایسا لگتا ہے کہ نامحرم کی نظریں ہاتھ اور پاؤں پر جا رہی ہیں تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا پھر میرا فرض پورا ہو گیا؟ اس کا گناہ مردوں کو خود ہوگا۔ بنت عبداللہ، اسلام آباد سے۔ دیکھیے، عورت کے پردے کے نا مختلف درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ پردے کا یہ ہے جس کو شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ عورت کا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم مکمل ڈھکا ہوا ہو۔ سب سے بہتر پردہ یہ ہے، اور یہ بالکل بے غبار صورت ہے، اور اس میں تقوی بھی زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ بھی کم ہے، یہاں تک کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اور بلا ضرورت شدیدہ، جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے، اگر ایسا اس کے لیے ممکن ہے تو سب سے افضل صورت شریعت میں پردے کی یہ ہے۔ ایسی صحابیات کو مخدرات کہا جاتا تھا، جن کے گویا لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر سے باہر کبھی نکلنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی، لیکن یہ ہر ایک کے حق میں لازم نہیں ہے۔ دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت پورا جسم چھپائے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جیسے کہ نارمل خواتین پردہ کرتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں جب پوری باڈی کو چھپایا جائے گا تو اس میں آنکھوں پہ بھی پردہ ڈالا جائے گا، لیکن ایسا ہلکا لباس آنکھوں پہ نقاب ہوگا کہ نظر آ رہا ہوگا، جیسے خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ برقعے کا نقاب آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ باریک پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ، باقی جسم پہ تو موٹا پردہ ہوتا ہے لیکن آنکھوں پہ باریک پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو نظر آتا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی بھی ہوں، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں، تو فی نفسہ ہی یہ لازم نہیں ہے، لیکن کسی بھی جوان لڑکی کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بھی چھپائے، یعنی اس کا مدار فتنے پر ہے۔ تو اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد میرے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جب لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہم ہو آپ کو، اگر واقعی لگ رہا ہے تو اس میں تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں اور آنکھوں کو بھی چھپائیں اپنی، یعنی اس میں کوئی وہ ایسا نقاب لیں جو آنکھوں کے سامنے پڑا ہو۔ لیکن اس میں بہرحال گنجائش کا پہلو ہے کہ اگر کسی کے لیے اتنا پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو یعنی ایک ہی حکم سب کو نہیں، سب پہ لاگو ہوگا۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں بے دینی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی عورت اگر اس درجے کا بھی پردہ کر لے گی تو شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کہ بھئی چلو ان سے تو ہزارہ گنا بہتر ہے نا جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں یا یہ کہ بالکل بے لباسی میں گھوم رہی ہیں، تو ان سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایسی صورت میں یعنی لڑکی اگر ہاتھ اور پاؤں کھول کے جائے گی تو اس کو گناہ ملے گا، تو گناہ کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی بے پردگی میں اس کو گناہ ملے گا، لیکن بہرحال یہ تقوی کے اعلیٰ درجے کے منافی، اور اس میں فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا ایسی لڑکی کو اور جو ہے نا شادی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو ٹھرکی قسم کے مرد ہوتے ہیں، نظریں جن کی گندی ہوتی ہیں، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بہرحال، خاص طور پہ لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ پھر آنکھوں سے اور ہاتھ سے اور ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تقوی کے بہرحال خلاف ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی کھول لیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کھول لیے جائیں، تو یہ بھی ایک پردے کا ایک یعنی بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ تو چہرے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اس لیے فتویٰ تو اسی پر دیا جاتا ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا بہرحال واجب ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے، جتنے بھی آپ دارالافتاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو سب یہی فتویٰ دیں گے کہ جوان عورت، بوڑھی عورت مستثنیٰ ہے، جوان لڑکی کے لیے اس زمانے میں چہرہ چھپانا فرض ہے۔ لیکن چونکہ قدیم فقہا میں بہت سے اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ بہرحال کہتے ہیں کہ کوئی لبرل خاتون جو بالکل ہی ماڈرن ہو اور اسکرٹ پہنتی ہوں اور بالکل پردہ نہ کرتی ہوں، تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پردے کی طرف لانے کے لیے کم از کم اگر وہ اتنا ہی کر لیں کہ چلیں جس چیز پر اتفاق ہے، جس پردے پر، وہ والا پردہ کر لیں، اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں، تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا، یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے۔ تو جو جیسے فنکارائیں ہیں، اداکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل 100% پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو وی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں اور اس گنجائش پر عمل کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے۔ اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ ہے بھی اختلافی، کیونکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرعاً واجب نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو فقہا اس کے قائل ہیں انہی کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے، لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے۔ لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو
کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی. یعنی آپ ایسا کریں نا کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی بھائی مجھ سے نہیں ہوتا. تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ہے ایسی خواتین کو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں, چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں. یہ گنجائش کی بات ہے, اصل فتویٰ یہ نہیں ہے. اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے, سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کھلے رکھنا عورت کے لیے, اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا. ضرورت شدیدہ کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, اس میں بعض فقہا گنجائش. لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا, پنڈلی کھولنا مردوں کے سامنے, سر کے بال کھولنا, یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے, اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنا. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں, اس کی بھی گنجائش ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں, باقی جسم چھپا رہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے, ان خواتین کے لیے. اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, گردن کھلی ہوئی ہے, کلائیاں کھلی ہوئی ہیں, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, یہ بالکل حرام ہے, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اتنا چست ہے یا اتنا باریک ہے, اتنا چست ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں, یا اتنا باریک کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے کہ ڈریس تو مکمل ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس میں اسکن نظر آتی ہے. تو ایسی عورتوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کاسیات عاریات قرار دیے ان کو, کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فٹنگ کے کپڑے جس سے اس کی جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں وہ نہ پہنے, یہ بھی ناجائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوہر کی وفات کی عدت کتنی ہے؟ زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں. ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی اور تیسرے ہی دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ان کی عدت کا کیسے شمار ہوگا؟ کیونکہ نفاس ختم ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک پیریڈز نہیں آتے. یہ مسئلہ تو آج جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہوگا, یہاں بھی پوچھا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی وفات کے بعد بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے, چاہے 1 گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے. لیکن اگر شوہر کی وفات سے پہلے ولادت ہو چکی ہے تو پھر شوہر کی وفات کے بعد جو عورت کی عدت ہے وہ نفاس سے یا حیض سے نہیں ہوتی. وفات کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اگر عورت پریگننسی تے ہے تو بچے کی جب تک ولادت نہیں ہوتی عدت ختم نہیں ہوتی. اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے, جو 130 دن بنتے ہیں. یہ جو مینسز والی عدت ہے نا یہ طلاق کے بعد ہوتی ہے. طلاق اگر عورت کو ہو جائے یا خلا عورت نے لیا ہو تو اس کی عدت مینسز سے شروع ہوتی ہے. اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کی صورت میں ولادت کی اگر ہو جائے تو ولادت سے عدت ختم ہوتی ہے, ولادت نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن. لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا. انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور جگہ بھی نہیں بیان کی. کہتے ہیں آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر لڑائی کرتے ہیں. ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میری کل کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے گالی دے دی تھی. کیا مجھے قیامت کے دن گالی کے بدلے میں نیکی دینا پڑے گی؟ نیز میں نے سنا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کیا یہ بات درست ہے؟ بھائی اگر غلطی آپ کی تھی تو پھر جتنی گالیاں آپ دیں گے وہ سب کا آپ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں. اور اگر غلطی آپ کی نہیں تھی بلکہ آپ نے بدلے کے طور پہ لڑائی کی ہے تو پھر قرآن میں اس کو اللہ نے صاف طور پہ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پہ ظلم کرتا ہے, مارتا ہے, تو آپ بھی انتقام میں اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے. تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے میں معاشرے کی اصلاح زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ صبر کیا جائے, کیونکہ قرآن میں آگے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو صبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو, برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. یہ ترغیبی احکام ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس پر احسان شروع کر دیں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی. یہ بڑے حوصلے کا کام ہے.
اور اس سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے لیکن بہتر ہے معاف کرنا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب معاف کرنے میں فائدہ ہو. بعض دفعہ معاف نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا احسان مان کے آپ کا شکریہ ادا کرے، اس کی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے، بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں پہ ظلم کرے گا. تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے انتقام لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو وہ معاشرے میں ظلم کرتا چلا جائے گا. تو عمومی حکم یہی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے، بہتر ہے معاف کرنا، لیکن معاف کرنے میں اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو تو پھر معاف نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. رخصتی سے پہلے بیوی کس کے ماتحت ہے؟ اگر ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی تو کیا وہ اپنے والدین کے ماتحت ہوتی ہے یا شوہر کے؟ قدرت اللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں. لڑکی کا جب نکاح ہو جائے تو جب تک رخصتی نہیں ہوتی وہ اپنے والدین ہی کے تابع ہوتی ہے. شوہر کے تابع اس وقت ہوگی جب رخصتی ہو کے شوہر کے پاس آئے گی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ رخصتی کرنے میں اگر عورت تاخیر کر رہی ہے، شوہر کی طرف سے انتظام ہے اس کے نان نفقے کا اور مہر کا بھی شوہر نے انتظام کر دیا، پھر بھی عورت اگر رخصتی نہیں کر رہی تو وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ جب مرد نے پورا انتظام کر دیا اس کے مہر کا اور اس کے نان نفقے کا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے والدین کے گھر وقت گزارے. نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا. رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی. بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں. شریعت میں اصل طہارت ہے. جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ. تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو. تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے. پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے. تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات. دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد. میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا. خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے. کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں. بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے. وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ. وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ تو دونوں ہی الگ ہیں تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں. لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا. آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ